الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بلند صلوات پڑھیے گا. دعا ہے خداوند متعال برادران کے اس پرخلوص اہتمام کو قبول و منظور فرمائے. مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال اس ذکر کو ان کے مرحومین بالخصوص ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات قرار دے. خداوند متعال آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے, آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت کرنے کا شرف نصیب کیا. خدا کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. اگر 60-70 سال زندگی ایک سجدے میں بھی گزر جائے تو حق شکر ادا نہیں ہوتا, کیونکہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کا محب بنایا. یہ اتنا بڑا شرف ہے, یہ ایسا گوہر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. جتنے تشریف فرما ہے میرے شیعہ سنی برادران سبھی ہی محب اہل بیت, کیونکہ فرش عزا پہ آتا ہی وہ ہے کہ جو محب اہل بیت ہے. ایک اور جو ہے کہ دو فرش عزا پہ آتا ہی وہ ہے جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے, اس کا رسول بھی پسند کرتا ہے. ظاہر ہے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کر. اب ظاہر ہے اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں انسان کو عطا کی کہ جن کا شمار ممکن نہیں. آپ متوجہ ہیں جی؟ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ چند جملے میں پڑھ پاؤں گا. میرے بعد بڑے اچھے پڑھنے والے تشریف فرمائے ہیں, یقیناً آپ انتظار میں ذرا ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری. نبی اعظم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت اس لیے کریں کیونکہ اللہ نے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا. اب ظاہر ہے اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی کہ جن کا شمار ممکن نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. خدا فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ظاہر ہے آپ بیٹھے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, آپ میری طرف دیکھ رہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, ذکر میں آپ بولیں گے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, ابھی آپ نے واہ واہ کی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. توجہ ہے سر صاحبان کی. خداوند متعال نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ہمیں انسان بنایا, یہ بھی بہت بڑی نعمت. ہمیں توحید پرست بنایا, یہ بھی بہت بڑی نعمت.
اس خداوند متعال نے ہمیں نبی اعظم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. یہ بھی بہت بڑی نعمت اس خدا نے ہمیں حسین عطا کیا. یہ بھی یہ بھی بہت بڑی نعمت اس خدا نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. یہ بھی بہت بڑی نعمت. نبی فرما رہے اللہ نے چونکہ تمہیں نعمتیں عطا کی اللہ سے محبت کرو اس لیے. غور ہے جس سر صاحبان کی آپ ماشاءاللہ سارے ایمان والے مومن بیٹھے ہیں اور اللہ کا قرآن خداوند متعال فرماتے ہیں والذین اشد حبا للہ. فرمائے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ اور اللہ سے محبت کیوں کرنی ہے؟ اتنی بڑی نعمتیں کہ انسان بنایا, نبی اعظم کا امتی بنایا, اہل بیت کا محب بنایا. اللہ سے محبت کرے. نبی فرماتے اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرے. اللہ سے کیوں محبت کرے؟ کیونکہ اس نے اتنی نعمتیں دی. فرمایا اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرے. اب آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. نبی فرماتے ہیں اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرے اور نبی فرماتے ہیں میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرے. سارے والے حیدری میری وجہ سے اہل بیت سے. اور محبت کریں کیوں نہ؟ ہم جتنے بیٹھے گناہگار ہیں اور یہ وہ گھرانا ہے جو شافی ہے, جو شفاعت کرنے والے ہیں. خود نبی اعظم کا ذکر کیا. نبی اعظم شافی ہے, شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا کہ محشر کا میدان ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, گرمی کی شدت ہوگی. لوگ چلیں گے کس کے پاس؟ جناب آدم کے پاس. ہماری شفاعت کریں. جناب آدم بھیجیں گے نوح کے پاس اور ہے سارے صاحبان کے نوح نبی کے پاس. نوح نبی جناب ابراہیم کے پاس بھیجیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام بھیجیں گے کہاں پہ؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے جناب عیسیٰ کے پاس. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے نبی کے پاس. نبی کے پاس لوگ آئیں گے, ہاتھ باندھیں گے, اللہ کے رسول ہماری شفاعت کرے. نبی فرمائیں گے میں آگے چلتا ہوں, میرے پیچھے پیچھے آؤ. آگے آگے نبی ہوں گے, پیچھے آپ لوگ ہوں گے. جب آئیں گے باب الرحمان پہ جو جنت کا دروازہ ہے, جنت کے دروازے پہ آ کے نبی اعظم سجدے میں سر رکھیں گے. جب سجدے میں سر رکھیں گے کافی دیر کے بعد پروردگار فرمائے گا میرا حبیب سر اٹھا, جس پہ ہاتھ رکھتا جا جنت لے جاتا جا. جس پہ ہاتھ رکھ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سارے بولے حیدری. اللہ کے نبی, میرا نبی سجدے سے سر اٹھا لے, فرمایا ان کو جنت لے جا. اب ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں خیال آئے, وہ کہے کہ اس کا مطلب ہے جتنے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے, اس کا مطلب ہے ساروں کو لے جائیں گے. ہم متوجہ ہیں جی, کیا سبھی کو لے جائیں گے, سبھی کی شفاعت کریں گے؟ نہیں. ایک اور مقام پہ نبی نے فرمایا کہ میں 4 قسم کے بندوں کی شفاعت کروں گا. بھائی آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ ہر بندے کا مجھے پتہ چلے, کیونکہ آئے جو ذکر بھی ہے اور ہیں بھی نبی اعظم کے امتی اور شفاعت بھی چاہیے. اور کتنے بندے ہمیں ساتھ دیتے. بھائی نبی نے فرمایا میں ہر بندے کی شفاعت نہیں کروں گا. نبی اعظم کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا 4. غور ہے جی سارے صاحبان کے, کتنے قسم کے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کریں گے. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری شفاعت اس سے نصیب ہوگی جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا. اس کا مطلب ہے سارے حیدری, اس کا مطلب ہے نبی کی شفاعت چاہیے تو صرف کلمہ نہیں, محبت اہل بیت. فرمایا سب سے پہلا بندہ جو محبی اہل بیت ہے. دوسرا کون ہے؟ فرمایا جو کسی سے محبت اور کسی سے دشمنی کرے تو میرے اہل بیت کی خاطر.
اب یہ دو جملہ سن لیں گے انشاءاللہ ماحول جنت بنے گا. نبی کیا فرما رہے کہ میری اہل بیت سے جو محبت کرے میں اس کی شفاعت کروں گا, اور جو کسی سے محبت بھی کرے اور دشمنی بھی کرے کسی وجہ سے کرے میری اہل بیت کی خاطر. اب آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں بندے کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ نام میں مسئلہ نہیں ہے, ہم کیوں نام نہیں رکھتے؟ اس لیے نام نہیں رکھتے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اہل بیت کی خاطر, کسی سے دشمنی بھی رکھنی ہے تو اہل بیت کی خاطر. تو جو جب بھی کسی وقت بھی اہل بیت کا دشمن ہوگا اس کا نام ہم بچوں کا نام نہیں رکھتے. سارے والے کیوں ہم اتنا ٹوٹ کے چاہتے ہیں اہل بیت, اور ہے جی ہم اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اہل بیت کا دشمن چاہے نام ہی ہو ہم اپنے بیٹے کا نام ہم اس نام کو ہی برداشت نہیں کرتے. اور نبی فرما رہے دوسری فرمائے میں اس کی شفاعت کروں گا کہ جو کسی سے دشمنی بھی کرے تو اہل بیت کی خاطر, کسی سے محبت بھی کرے تو کس کی خاطر؟ تیسرا کون بندہ ہے؟ فرمایا جو میرے اہل بیت کی ضروریات کو پورا کرے. دوسرا کون بندہ ہے؟ میری اہل بیت کی ضروریات کو, ماشاءاللہ سارے محبی اہل بیت بیٹھے ذرا بولے, جو میری اہل بیت کی ضروریات کو پورا کرے. چوتھا کون بندہ ہے؟ نبی فرماتے جو اپنے امور میں اہل بیت کی خواہش کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. یعنی جو اہل بیت کہتے جائیں وہ کرتا جائے, اور جو اہل بیت کہتے جائیں وہ کرتا جائے. نبی فرما رہے اس سے میری شفاعت نصیب ہوگی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں شفاعت نہیں ملے گی. جو مشرک ہے قرآن و حدیث کہہ رہی ہے اسے شفاعت نبی کی نہیں ملے گی. جو ظالم ہے اسے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جو نبی کی شفاعت پہ ایمان نہیں رکھتا اسے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. فرمایا جو ظالم حکمران ہے اس سے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. محبی اہل بیت بیٹھے روایات یہ بھی کہتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے, بھائی جھوٹوں کا تعلق سچوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس سے بھی نبی کی شفاعت نصیب, جو کسی کا حق کھانے والا ہے اس کو بھی نبی کی شفاعت نہیں ہو سکتی. آج بھائی دو سائیڈ ہے, وہ بھی کہتا ہے میں بھی مسلمان, آپ بھی کہتے ہیں میں بھی مسلمان, وہ بھی کہتا ہے میں جنت جاؤں گا, آپ بھی کہتے ہیں میں جنت جاؤں گا. فرمایا تو تمام فرشتے, تمام ملائکہ, تمام نبی اگر علی کے دشمن کی سفارش کرے, غور نہیں کی جو نبی علی کے دشمن آج کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں میں جنت جاؤں گا. معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر تمام فرشتے, تمام ملائکہ, تمام نبی بھی اگر سفارش کریں نا علی کے دشمن کی, اہل بیت کے دشمن کی, اس کی سفارش قبول ہونے والی نہیں ہے. جنت کون جائے گا؟ نبی اعظم نے بتا دیا. فرمائے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح, فرمائے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے, جو اس پہ سوار ہوگا وہ جنت جائے گا. توجہ ہے جی سارے صاحبان کی. اب اشارہ سبھی حسینی بیٹھے ہیں, یعنی اہل بیت کشتی نجات ہے. اہل بیت کو بھی کہا, بس آخری بات, اہل بیت کو بھی کشتی نجات کہا, لیکن علیحدہ سے جب معراج پہ گیا نا نبی اعظم واپس آئے, فرمایا جب میں معراج پہ گیا میں نے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی. معراج پہ گئے, کہا دائیں جانب لکھا ہوا تھا, یہ نہیں بتایا کب سے لکھا ہوا تھا. بھائی جب سے عرش ہے تب سے لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے, نجات کی کشتی میں. کسی بندے نے چھٹے محسوب پہ سوال کر دیا, مولا آپ سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں,
مولا فرمایا ہاں، فرمایا پھر علیحدہ سے حسین کو کیوں کہا کہ یہ ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی ہے؟ اب جملہ سن لے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کر لو۔ چھٹے معصوم نے فرمایا ہم سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن حسین ایسی نجات کی کشتی ہے جو وسیع بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ گھبرا کے نہیں، سارے بولے یاد، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کی کشتی وسیع بھی ہے، غور ہے جی سر سے بات کی، ایک روایت جو وسیع بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ اسی لیے تو مولانا باقر مجلسی صاحب نے بہار الانوار میں لکھا کہ قیامت والے دن 1000 صفیں لگی ہوگی گنہگاروں کی۔ اب یہ جو آپ آگے نا، میں آپ کی فضیلت بھی بتا دوں کہ آپ ایسے ہی نہیں اپنی مصروفیات چھوڑ کے آئے، اتنا ٹائم نکالا، آدھی رات تک بیٹھنا ہے، ذکر سننا ہے۔ آخر آپ کو ملے گا کیا؟ اس ذکر کے فوائد کیا ہے؟ وارثان ذکر کیا کر سکتے ہیں؟ بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ 1000 صف ہوگی گنہگاروں کی، یہ نہیں پتا کتنی لمبی ہوگی، ما بین المشرق والمغرب، یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک لمبی 1000 صف ہوگی۔ چھٹے معصوم فرماتے 1000 صف ہوگی گنہگاروں کی، 1000 صف میں سے 999 صف اکیلا حسین بخشوائے گا۔ آج کرا ہے میری اللہ آپ کو سلام۔ آج